اور امریکہ نے جمعے کو عراقی حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت عراق میں امریکی قیادت والے اتحاد کے عراق میں فوجی مشن کو اگلے سال تک مکمل کر لیا جائے گا۔ یہ مشن داعش یا اسلامک اسٹیٹ گروپ کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل کر لڑنے کا تھا۔ اتحاد کے فوجی ایسے کچھ اڈوں کو چھوڑ رکھے ہیں جو وہ عراق میں اپنی 2 دہائیوں کی طویل فوجی موجودگی کے دوران طویل عرصے سے استعمال کر رہے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے اس بارے میں تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ عراق میں خدمات انجام دینے والے تقریباً 2500 امریکیوں میں سے کتنے فوجی اب بھی وہیں رہ رہے ہیں یا یہ ان کا اس ملک سے مکمل انخلا ہے؟ یہ عراق میں فوجی مشن کا ایک ارتقا ہے۔ ایک اہلکار نے کہا کہ ہم اسی نوعیت کے تعمیری طویل مدتی سیکیورٹی تعلقات کی طرف بڑھ رہے ہیں جو امریکہ کے دنیا بھر کے شراکت داروں کے ساتھ ہیں۔ پینٹاگون کی ڈیپٹی پریس سیکریٹری سبرینا سنگھ نے جمعے کو صحافیوں کو بتایا کہ یہ مشن عراقی حکومت کے ساتھ 2 طرفہ سیکیورٹی شراکت داری میں تبدیل ہو جائے گا۔ سیکریٹری سبرینا سنگھ نے تفصیلات فراہم کیے بغیر صحافیوں کو بتایا کہ میرے خیال میں یہ کہنا مناسب ہے کہ ملک کے اندر ہمارے نقش قدم اب تبدیل ہو رہے ہیں۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر صحافیوں کو بریفنگ دینے والے حکام نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ 2 مرحلوں پر مشتمل معاہدے کا عراق میں 2500 امریکی فوجیوں پر اور شام میں 900 فوجیوں پر کیا اثر پڑے گا، لیکن سبرینا سنگھ کی طرح انہوں نے معاہدے کو امریکہ کے عراق سے انخلا سے تعبیر کرنے کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے عراق کے ساتھ تعلقات بہت اہم ہیں، تاہم عراق میں داعش کی طرف سے خطرہ اتنا سنگین نہیں جتنا پہلے تھا۔ انہوں نے وی او اے کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عراق میں ان کے پاس جو مضبوط گڑھ تھے وہ اب ان کے پاس نہیں ہیں یا وہ پہلے جیسے نہیں۔ یہ اعلان مشرقی وسطی کے لیے خاص طور پر ایک متنازع وقت میں آیا ہے جس میں اسرائیل اور 2 ایرانی حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپ لبنان میں حزب اللہ اور غزہ میں حماس کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع کے ساتھ ایک وسیع علاقائی جنگ کا خطرہ US ہے، جبکہ 20 ہاؤسنگ گزشتہ کے کئی سالوں سے ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کی طرف سے فورسز اور ٹھیکیداروں کو باقاعدگی سے نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اور یہ حملہ گزشتہ سال کے آخر میں اور اس موسم بہار کے شروع میں تقریباً 1 سال قبل اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہونے کے بعد شدت اختیار کر گئے تھے۔